نحمده پچھلی بار ہم نے بات کی تھی سلوک کے بارے میں، اور اس میں دوسری چیز ہوتی ہے جذبہ، اور یہ سلوک اور جذبہ یہ لیے کہاں سے گئے ہیں؟ سورۃ شورا ہے قرآن پاک کے اندر، اس کی ایک آیت ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس کے ترجمے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے لیے پسند فرما لیتے ہیں، چن لیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ویہدی الیہ من ینیب، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ہدایت پانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ کے کفار اور مشرکین تھے، جب وہ بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایک وہ جیسے ہوتا ہے نا جان کو گھلا دینے والا غم، یعنی وہ غم کہ جس میں انسان کی جو ہے نا وہ صحت ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے، بعض غم انسان کو ایسے بھی لگ جاتے ہیں، تو اس غم کی وجہ سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ اے میرے نبی آپ اپنی جان کو ان کی فکر میں اتنا مت گھلائیں کہ کسی کی بھی ہدایت ملنے کے دو سبب ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی کو ہدایت ملتی ہے اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اس آدمی کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور اگر ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ کا فضل کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو جو آدمی محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کو رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے پریشان نہ ہوں کہ یہ جو کفار مکہ ہیں نا، ان کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، کہ نہ تو ان کے اوپر اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے یہ ایمان لے آئے، اور نہ ہی یہ کوئی محنت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کو رجوع بھی نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے ان کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا جذب، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو اپنی طرف کھینچ لینا، اب یہ جو آتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی یہ صفت ہے، یہ جو جذب کی صفت ہے، یجتبی الیہ من یشاء، کہ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک باپ ہے وہ اپنے بچوں کو بہانے سے یہ کہی جا رہا ہے کہ میرے پرس کے اندر آج بہت زیادہ پیسے ہیں، اب کہا، پھر 15-20 منٹ کے بعد پھر کہا، پھر گھنٹے بعد پھر کہا، شام کو پھر کہا، رات کو پھر کہا، تو اب یہ جو باپ اپنے بچوں کو بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ آج میرے پرس میں بہت سارے پیسے ہیں، تو گویا وہ در پردہ نا اپنے بچوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آج پیسے مانگو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ہمیں یہ فرمائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے لیے پسند فرما لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بھی اس آیت میں فرمانے کا مطلب، مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں
کہ میرے بندے مجھ سے اس بات کا سوال کریں کہ اے اللہ ہم سے تو محنت نہیں ہوتی، مجاہدہ نہیں ہوتا، ہم سے تو جو ہے نا نفس اور شیطان کے تسلط سے نہیں نکلا جاتا، تو اے اللہ آپ ہی ہمارے اوپر اپنا خاص فضل فرما دیں اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لیے پسند فرما دیں۔ اس امت کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں ایسی تھیں کہ وہ لوگ چاہتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت جذب نے جب ان کی طرف توجہ کر لی تو ان کو پھر اللہ کی طرف کھنچنا پڑا۔ تو اس آیت میں نا ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نا یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ آپ ہمیں اپنے خاص فضل سے نا اپنی طرف جذب کر لیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اور اس میں یہ ہندوستان کے اندر ہمارے ایک سلسلے کے بزرگ تھے، مولانا شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے یہ جو جذب اور سلوک ہے نا، اس کی ایک بڑی آسان مثال انہوں نے ایک دفعہ یہ بیان فرمائی تھی۔ تو انہوں نے نا کسی سے ملنے جانا تھا، تو ان کے ساتھ اس وقت میں مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، یہ دونوں تھے جا رہے تھے کسی تیسرے انسان کو ملنے۔ تو جب یہ راستے میں جا رہے تھے تو اچانک یہ جو تھے نا شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خیال آیا کہ بھئی جس طرف ہم جا رہے ہیں نا اس طرف ہمارے ایک دوست ہے یا جاننے والے ہیں، ان کا نام ہے حکیم سلیمان، تو ان کو نا اپنے ساتھ لیتے جائیں، ان کو بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ تو اب یہ ان حکیم سلیمان صاحب کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کدھر آئے؟ وعلیکم السلام، کدھر آئے؟ تو ان کو پتہ چلا، دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا کہ جی حکیم سلیمان صاحب سو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کہتے ہیں یار وہ حکیم صاحب سوئے ہوئے ہیں تو ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اور واپس چلا جائے۔ تو یہ جو شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، انہوں نے ان کے بچوں کو فرمایا کہ حکیم صاحب کو جگاؤ۔ تو وہ حکیم صاحب کو جگایا گیا، سوئے ہوئے تھے، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میرے شیخ صاحب ادھر کو آئیں گے، اور اس طرف کو جاتے ہوئے ان کو دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ حکیم سلیمان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان کو سوتے سے جگایا اور اسی طرح سے وہ آنکھیں ملتے ہوئے وہ اٹھ کے باہر نکلے اور وعلیکم السلام، ان کو کہا کہ چلو وہ سڑک کی گلی کی نکڑ پہ نا گاڑی کھڑی ہے، چلو ہم نے وہاں جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ تو وہ ان کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ اب جب وہ گلی کی نکڑ پر پہنچے تو وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا، جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے ان حضرات کے گاڑی کے قریب پہنچنے پر گاڑی کا جو دروازہ تھا وہ کھول دیا۔ تو یہ حضرات گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تو یہ جو شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، انہوں نے پھر یہ بات فرمائی کہ دیکھو بھائی یہ جو ہم کہیں جا رہے تھے تو ہم حکیم صاحب کے گھر آئے، وہ سوئے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو سوتے سے جگا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یہ جذب کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ارادہ نہ کرنے کے باوجود، ان کے نہ چاہنے کے باوجود ہم نے ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ اور پھر یہ جو ہم چل کر کار تک آئے، ٹھیک ہے، تو کار تک جب ہم چل کر آئے تو کار والے نے اپنی کار کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا۔ یہ سلوک کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلوک میں یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، رگڑے کھاتا ہے، رگڑے لگواتا ہے، ایک لمبا عرصہ محنت کرتا ہے، ٹھیک، اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یہ مثال ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں ہمارے جو صوفیہ ہیں نا، انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ اب نا اس چیز کی علامات بھی ہوتی ہیں کہ انسان کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف اپنے فضل سے کھینچ رہے ہیں
کہ نہیں، پتہ لگ جاتا ہے۔ اب جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے 5-6 سال کا، اس کو اس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچے تو اس کو پتہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے باپ کی بجائے ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کا جو ہے وہ 150 کلو وزن ہے، موٹا تازہ ہٹا کٹا، اب وہ اس بچے کو 8-10 سال کے بچے کو اپنی طرف پکڑ کے یوں کھینچے، اس کو بھی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت میں جو دنیا کا جو ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن ہے جو بھی ہے، وہ اس 5-6 سال کے بچے کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچے، اس کو وکھرا ہی پتہ چلے گا کہ کسی نے کھینچا ہے مجھے اپنی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بچے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو بچے کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں تو اس بندے کو بھی نا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندازہ ہونے کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں نا، اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ گناہ، برائی اور نافرمانی کے جو راستے ہیں ان کو تنگ اور مسدود نہیں، ناممکن کر دیتے ہیں۔ تم جا کے دکھاؤ، تم نافرمانی کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری علامت جو ہے نا وہ مفسرین نے اس کی یہ فرمائی ہے جذب کی، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو اپنے لیے جذب کر لیتے ہیں، جذب فرما لیتے ہیں نا، تو اس ساری کائنات کے اندر جتنا کا جتنا اللہ کا ما سوا اور اللہ تعالیٰ کا غیر ہے وہ اس بندے کی نگاہوں کے اندر گر جاتا ہے۔ اللہ کا جتنا بھی ما سوا ہے اس سارے کے سارے ما سوا کی اس بندے کی نظروں میں، نگاہوں میں نہ کوئی بھی حقیقت، اہمیت اور اوقات نہیں رہتی۔ اور پھر پوری زندگی میں کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ نفس اور شیطان ایسے آدمی کو بہلا پھسلا کر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر گناہوں کے گٹر میں گرا دے، ناممکن ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہوتی ہے، اور اس سے ہم سارے فارغ ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس کی کیا مثال ہوتی ہے؟ اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ جیسے پرائم منسٹر صاحب کی بلی ہے، ایک مثال کے طور پہ، یا چلو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کی بلی ہے، تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنی بلی کے گلے میں نا مخصوص ایک وہ پٹا ڈالا ہوتا ہے، تو جس سے جو ہے نا پورے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا بلکہ پورے اسلام آباد میں وہ بلی علیحدہ سے پہچانی جاتی ہے کہ اس کے گلے کے اندر ایک مخصوص نا انہوں نے پٹا ڈالا ہوتا ہے، جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب یہ کور کمانڈر صاحب کی بلی ہے، یہ پریزیڈنٹ صاحب کی بلی ہے، یا یہ پرائم منسٹر صاحب کی بلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو پرائم منسٹر صاحب کی بلی ہوتی ہے نا، پھر پورے ملک کے کسی قصائی میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو گوشت کے نا 1-2 چھچھڑے دکھا کے اپنی طرف کھینچ سکے، کسی بھی قصائی کو اتنی جرت نہیں ہو پاتی، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ پرائم منسٹر کی بلی ہے۔ تو اسی طرح سے نا جس بندے کی گردن میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت جذب کا پٹا ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر ساری دنیا کے شیاطین اور جتنے بھی یہ نفس کی جتنی بھی چالیں مکاریاں یہ ساری کی ساری اکٹھی بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، تو ان میں سے کسی کو اتنی جرت نہیں ہو پاتی کہ یہ اس بندے کو اللہ سے غافل کر سکے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے نا ہمیں اس چیز کو نا اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم سے تو یہ مجاہدے نہیں ہو پائیں گے، ٹھیک ہے نا، اتنی ریاستیں نہیں ہو پائیں گی، تو یا اللہ آپ اپنی یہ جو صفت جذب جو آپ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے نا، تو یا اللہ آپ اس صفت کو نا ہمارے حق میں اپنے فضل سے ہی استعمال کر دیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اب اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس امت کے اندر جو جذب ہوا ہے نا، جن لوگوں کو، کچھ لوگوں نے سلوک کے راستے تک اللہ تعالیٰ سے رسائی حاصل کی ہے، اور کچھ لوگوں نے جذب کے راستے سے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کی ہے۔ تو جن لوگوں کی رسائی جذب کے راستے سے اللہ تعالیٰ تک ہوئی ہے ان کا درجہ اور مقام سلوک والوں سے اونچا ہے، اور اس امت کے اندر جو سب سے پہلا جذب ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا ہے، اور اس قدر طاقتور جذب ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انبیاء کرام کے بعد
سب سے اونچا درجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اب یہ جذب کی ابتدا کیسے ہوئی کہ اس میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 16 سال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تھی 18 سال۔ تو اب یہ غالباً سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے۔ تو دونوں حضرات کی نا آپس میں دوستی شروع ہو گئی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاجر تھے اور تجارت کے سلسلے میں یہ دوسرے جگہوں پہ بھی جاتے رہتے تھے، تو ایک دفعہ یہ تجارت کا سامان وغیرہ لے کر شام گئے ہوئے تھے۔ تو جب یہ شام میں ٹھہرے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں پر ایک خواب دیکھا۔ تو خواب نہیں وہاں لکھا ہوا کہ خواب کیا دیکھا۔ تو انہوں نے وہاں پر کسی راہب کو تلاش کیا اور اس راہب کو اپنا خواب سنایا۔ تو اس راہب نے ان کو یہ تعبیر دی کہ عنقریب تمہارے علاقے میں اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور تم دنیا میں ان کے وزیر ہوگے، دنیا میں تم ان کے وزیر ہوگے اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم ان کے سب سے پہلے خلیفہ ہوگے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب کی تعبیر سنی تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے، تو یہ خاموش ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے یہ واپس آ گئے۔ تو واپس آنے کے بعد نا انہوں نے پھر اگلے جو تھے نا وہ تقریباً 26-27 سال یعنی کرتے کرتے کیا ہوا، ان کی عمر ہو گئی 38 سال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ہو گئی 40 سال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب نبوت کا اعلان فرما دیا، تو چونکہ ان دونوں کے اندر بہت زیادہ دوستی تھی، بے تکلفی تھی، تو جیسے دوستی میں انسان دوسرے کو یہ کہہ دیتا ہے بات، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ انہوں نے ان کو بلایا بھی یا محمد کہہ کے تھا، ان کی تو آپس میں ایک دوستی تھی نا، کہ یا محمد تمہارے آپ کے پاس اپنی اس نبوت کی کیا دلیل ہے۔ یہ پوچھنے کا مقصد ایسی بے تکلفی تھی، تو مقصد اس کا یہ نہیں تھا کہ وہ واقعی ان کی نبوت کی کوئی دلیل تلاش کر رہے تھے جیسے اور لوگوں نے مانگی، کفار مکہ نے بھی مانگی، تو انہوں نے بے تکلفی میں یہ سوال کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ ابو بکر میرے اس نبوت کے دعوے کی جو دلیل ہے نا، تیرا وہ شام کے اندر دیکھا ہوا خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعد آج تک دنیا میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ تو آتا ہے نا کہ پھر اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ایمان لا کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معانقہ بھی کیا اور آپ کے ماتھے کو بوسہ بھی دیا۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ واحد صحابی ہے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معانقہ بھی کیا اور پیشانی مبارک پر بوسہ بھی دیا، ٹھیک ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی واحد صحابی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی پیشانی مبارک کو پھر دوبارہ بوسہ دیا۔ تو یہ جو سعادت تھی نا 2 دفعہ بوسہ لینے کی، یہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ تو یہ اس امت کے اندر نا سب سے پہلا جذب تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر مانگے ہوئے، بغیر ان کے محنت کیے ہوئے، بغیر ان کے ریاضت اور مجاہدے کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا طاقتور جذبہ عطا کیا کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، ٹھیک ہے نا بھائی۔
اور پھر آتا ہے کہ جو دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے جذب فرمایا ہے نا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے کہ ایک دن پہلے مشرکین مکہ کے چند سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ تیار کر رہے تھے، اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر سکے۔ جرت تھی تو صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، تو وہ اس اسائنمنٹ کے لیے نا ایگری ہو گئے کہ میں یہ کام کروں، اور تلوار لے کے گھر سے چل پڑے، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرف تو یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر تیار ہوئے، پھر تلوار لے کے گھر سے چل بھی پڑے، چل پڑے تو پھر رستے میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو تھی نا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو صفت کے جو تھے نا انوارات، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کو متوجہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دل بدل دیا، تو اتنے میں جو تھے نا وہ جو اس وقت میں جو مسلمان صحابہ کرام تھے وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ تو اب انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اب دیکھا صحابہ نے کہ جی جو باہر دروازے پر عمر آیا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو اس وقت میں جو تلوار تھی وہ نیام میں رکھی جاتی تھی، تو جب کوئی آدمی ننگی تلوار کو نیام سے باہر نکال کر کہیں جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے عزائم خطرناک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ دروازے میں سے دیکھا اور بتایا کہ جی باہر تو عمر ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں تو تلوار ہے، بیئر سورڈ ہے، ٹھیک ہے، ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے اس نے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو اندر آنے دو، ٹھیک ہے، وہ جس بھی ارادے سے آیا ہے نا تو میں اکیلا اسے نمٹنے کے لیے کافی ہوں، کیونکہ وہ بھی بڑے بہادر تھے۔ تو اب جب وہ اندر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو کرتا تھا نا اس کے گریبان کو پکڑ کر نا اپنی طرف کھینچا، اور اتنی قوت سے کھینچا گیا کہ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اپنی بہادری اور شجاعت میں صحابہ کرام میں مکہ مکرمہ میں مشہور تھے، وہ اس کرتے کے دامن کو کھینچنے کی وجہ سے نا منہ کے بل زمین پہ گرے، اور وہ جو بہادری اور وہ سارا کچھ تھا نا وہ وہیں پہ رہ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ساری باتوں کا مفہوم یہ تھا کہ اے عمر، تم کیوں نہیں اسلام قبول کر لیتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے ہی کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے، اور 39ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر 39واں تھا، لیکن محنت کرتے 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 جو تھا نا پچھلے والے جو 38 آدمی تھے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن وہ جو پہلے نمبر والے تھے نا وہ بڑے تیز تھے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زندگی میں کسی بھی موقع پر عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے نکلنا تو کیا اپنے برابر بھی نہیں آنے دیا۔ اور برابر کس لیے نہیں آنے دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو جذب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سب سے زیادہ قوی تھا، جس وجہ سے ان کے مقام کو کوئی پہنچ نہ پایا۔ تو اب پھر آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہیں اور ہمارا دین حق پر ہے تو ہم پھر چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ آئیں، جتنے یہاں اس وقت لوگ موجود ہیں، ہم سب یہاں سے علل اعلان جا کر بیت اللہ میں جا کر حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ تو پھر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نا وہ 20 صحابہ کی نا 2 قطاریں بنائی ہیں، یعنی 20 صحابہ ایک طرف تھے، 20 صحابہ ایک طرف تھے، اور ایک جو قطار تھی اس کی جو تھے نا وہ
آگے جو کمانڈر وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور دوسری کے کمانڈر تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سب نے جا کر جو ہے نا وہ بیت اللہ میں جا کر پہلی دفعہ اعلانیہ نماز پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے ان سب سرداروں کے پاس کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو وہ ایک ایک کے گھر گئے ہیں، اور ایک ایک کے گھر جا کے نا پھر باقاعدہ ان کے ساتھ ریسلنگ ہوئی ہے، یعنی ان میں سے ایک ایک کو جا کر نا باقاعدہ ان سے لڑائی کی ہے، ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ان کو اٹھا کر ایک ایک کو باری باری زمین پر پٹک کے مارا ہے، اور ہر ایک پہ جا کے گھونسوں کی مکوں کی بارش بھی کی۔ کسی کو اتنی جرت نہ ہو سکی اس موقع پر کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب آ سکتا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو یہ تھا دوسرا جذب۔ اور جو تیسرا جذب ہے نا، جو صحابہ کرام کے اندر جو سب سے عجیب و غریب ہے، وہ ہے حضرت، لگتا ہے اکثر لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہے، سب کا نا دیکھنے کا سٹائل بتا دیتا ہے یوں کر کے نا۔ تو حضرت جو تھے نا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے جو عجیب و غریب جذب ہے نا وہ ان کا تھا۔ وہ کیسے کہ انہوں نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیا شہید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کیے جانے پر اتنا غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھائی کہ میں حمزہ کے بدلے میں، ایک حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا، قتل کرواؤں گا نہیں، قتل کروں گا، یعنی اتنا غم تھا۔ تو حتیٰ کہ اس موقع پر اللہ پاک کو پھر قرآن پاک کے اندر نا یہ ارشاد فرمانا پڑا، یعنی وہ آیتیں کیا ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ، یعنی جس کے ترجمے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے میرے نبی، جتنی کہ زیادتی مطلب مفہوم ہے کہ آپ کے ساتھ ہوئی ہے نا، تو آپ کو اتنی ہی زیادتی کا بدلہ لینے کا اختیار ہے، اس سے زیادہ کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ تو اگر ایک آپ کے چچا شہید کیے گئے ہیں نا، تو اس ایک کے بدلے آپ ایک کافر کو ہی قتل کر سکتے ہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور پھر اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ اگر آپ پھر بھی صبر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ اگر جو ہے نا وہ اللہ پاک نے میرے لیے صبر کو پسند فرمایا ہے تو میں اب صبر ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے، اور ایک جگہ پہ تو غالباً یہ میں نے کسی جگہ پڑھی تو نہیں تھی، کسی جگہ کسی سے سنی تھی، یعنی وہ یہ فرماتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد جن 15 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ بیت اللہ کے پردے میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو وہاں سے بھی نکال کر قتل کیا جائے گا، تاکہ جو بیت اللہ ہے وہ امن کی جگہ ہے، اگر یہ وہاں بھی چھپ جائیں گے تو ان کو وہاں سے نکال کر بھی قتل کیا جائے گا۔ تو ان میں یہ جو نا حضرت وحشی، ان کا نام بھی شامل تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ اور ہو چکا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ جو وحشی ہے نا، اس کو میں نے اپنا مقبول اور مقرب بندہ ہی نہیں، صحابی بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، زمین پر فیصلہ کچھ اور ہوا ہے، سب سے عجیب جذب ہے یہ، زمین پہ فیصلہ کچھ اور ہوا، آسمان پر فیصلہ کچھ اور ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو وحشی تھے نا، یہ اس پیغام کی وجہ سے نا کہ یہ بیت اللہ کے پردے میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو نکال کے قتل کیا جائے، چھپتے پھر رہے تھے، چھپے ہوئے تھے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر۔ تو آتا ہے کہ اب نا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک کتاب ہے مرقات، مشکات شریف کی شرح ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ پھر ایک ہے تفسیر المدارک، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور ایک ہے تفسیر معالم التنزیل، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور پھر ایک ہے تفسیر نصفی، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ کیا پیغام دے کے بھیجا؟ کہ جا کر وحشی کو اسلام کا پیغام بھیجے، ایمان لانے کی دعوت اس کو دے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو ابھی جب ان کو پیغام بھیجا گیا کسی صحابی کے ذریعے، تو اب وہ آتا ہے نا کہ پھر انہوں نے آگے سے نخرے کرنے شروع کیے۔ یہ ہے جذب، ٹھیک ہے۔ نخرے انہوں نے کیا کیے؟ اب یہ تو تھا نا کہ جی ٹھیک ہے، مجھے زمین پہ تو میرے لیے فیصلہ کیا گیا کہ بیت اللہ کے پردے میں بھی چھپا ہو تو قتل کیا جائے گا، آسمان سے جبرائیل وحی لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو جا کے اسلام کی دعوت دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آگے سے نا اسلام قبول کرنے کی بجائے نخرہ کیا ہلکا سا، ٹھیک ہے۔ نخرہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ہی قرآن پاک کے اندر سورۃ الفرقان ہے نا، اور مجھے اس کی آیتیں نہیں صحیح طرح یاد، کہ یعنی اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو قتل کرے گا، زنا کرے گا اور شرک کرے گا، ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کے لیے دوہرا عذاب ہے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بندہ یہ قتل، شرک اور زنا کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن میں دوہرا عذاب ہوگا۔ تو کہنے لگے میں نے یہ تینوں کام کیے ہیں تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے یہ تینوں کام کیے ہیں۔ تو انہوں نے یہ پیغام بھجوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پیغام پہنچ گیا آسمانوں تک، اللہ تعالیٰ تک۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی دوسری آیت اتری سورۃ الفرقان کی، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، ٹھیک ہے، یعنی جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اور نیک عمل کرنے شروع کر دے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب پھر نخرہ کیا، اس میں تو بس ہو جانی چاہیے تھی نا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا۔ کیا بھجوایا؟ ھذا شرط شدید، ھذا شرط شدید، کہ ٹھیک ہے ایمان تو میں لے آؤں گا، لیکن یہ جو ہے نا ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے، یہ بڑی سخت شرط ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ تو اب یہ پیغام بھی اللہ کے نبی تک پہنچ گیا، اور اللہ کے نبی کے ذریعے پھر آسمانوں تک پہنچ گیا کہ جی اب جو ہے نا وہ وحشی صاحب جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو چونکہ فیصلہ کر لیا تھا اپنی صفت جذب کو ان کے لیے متوجہ کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری بار آیات کیا نازل فرمائی، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ ہے یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کوئی کیسے بھی گناہ کر لے، ٹھیک، اگر اللہ چاہے گا تو اللہ معاف کر دے گے۔ پھر نخرہ کیا۔ اب نخرہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی اس میں بھی تو مغفرت کی آزادی تو ہے، کوئی نہیں، شور شاڑ تو کہا نہیں گیا، یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گے معاف کر دیں گے، تو مجھے تو کوئی پکی ٹھکی گارنٹی چاہیے۔ دنیا میں کیا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا کہ اس کو ہم نے اپنا بنانا ہے، یہ کچھ بھی کر لے، اب ہم نے اس کو بھاگنے نہیں دینا، ٹھیک ہے، اس کو فرار نہیں اختیار کرنے دینا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی اس میں تو جو ہے نا وہ شور شار تو کہا کوئی نہیں گیا، تو اب کیا پتہ کہ جی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ مشیت میرے بارے میں مغفرت کی ہو یا نہ ہو، کو پکی ٹھکی بات کی جائے میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو کہتے پھر یہ پیغام اللہ تعالیٰ تک ظاہرہ پہنچ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پھر آیات نازل فرمائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، آ جاؤ بس سارے ہی معاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، انہ هو الغفور الرحیم،
ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ غفور کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مقدم فرمایا، رحیم کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر فرمایا. ٹھیک ہے نا. بس تم آ جاؤ کہ بس ہماری رحمت تمہارے حق میں جب مبذول کر دی جائے گی نا، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو پھر جب ان تک یہ آیت پہنچی تو انہوں نے کہا نعم ھذا، یہ شرط بڑی اچھی ہے، یہ آیت بڑی اچھی ہے. اور پھر وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور صحابی بنے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ اگر مجھے ساری کائنات دے دی جائے ایک طرف، ٹھیک ہے، اور ایک طرف مجھے یہ والی ایک آیت دے دی جائے کہ جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں ساری کائنات کے بدلے میں اس ایک آیت کو اختیار کروں گا، اس آیت کو اپنے لیے پسند کروں گا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ جو مغفرت کی یہ جو کھلی پکی ٹھکی جو گارنٹی ہے، کیا یہ صرف وحشی کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بل للمسلمین عامۃً، بلکہ ہر مسلمان کے لیے عام ہے، کوئی بھی ہو. تو یہ جذب کا نا سب سے عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار آیات نازل ہو رہی ہیں، بار بار آیتیں آ رہی ہیں. کیوں کہ جب میں نے اپنے اس بندے کے بارے میں فیصلہ کر لیا تو اب اس کو آنا پڑے گا، نہیں چاہتا پھر بھی آنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ تو تھی صحابہ کرام کے اندر جذب کی مثالیں. اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا وہ تابعین کے اندر بھی اس کی کافی ساری مثالیں ہیں، پھر تبع تابعین کے اندر بھی اس کی مثالیں، آج تک کے دور کے اندر اس کی مثالیں چلتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو اگلی دفعہ میرا اسی کو ہی انشاءاللہ وہ جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تابعین اور تبع تابعین کو جذب فرمایا، ان کے نہ چاہتے ہوئے کہ ان کے اندر کوئی طلب نہیں تھی ہدایت کی، کوئی طلب نہیں تھی، کوئی ریاضت اور مجاہدہ نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ کی رحمت نے ان کو اپنی طرف کھینچا. کیسے کھینچا؟ ٹھیک ہے. وہ تابعین میں بھی اس کی مثالیں ہیں، تبع تابعین کے اندر بھی اس کی مثالیں ہیں. تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو اگلی بار انشاءاللہ نا ہم اس پہ بات کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نا گٹھلیاں آج رہنے دیں آپ.